الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عزیز طلباء، ہمارے اکابرین کافی دیر سے تشریف فرما ہے. ان کی عمر، ان کی ضرورتیں اور ان کی تقاضوں کے پیش نظر میں زیادہ طویل گفتگو تو اس وقت کرنے کی مد نہیں ہوں، لیکن آخری حضرات سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اولاً تو ادارے کو اور آپ سبھی حضرات کو اس پر مبارکباد کہ دائیں اور بائیں لگے ہوئے دونوں شعر پر عمل کرتے ہوئے اس جلسے کا آپ حضرات نے انعقاد. میں وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، دونوں شعر میں بڑی گہری مناسبت ہے. اولاً تو کہا گیا ہے، دیکھیے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کر کرنا کیا ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اٹھنے کے بعد سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جاگنے کے بعد بیٹھے رہنا مقصود نہیں، جاگنا اولاً تو ضروری ہے. سونے والی قومیں یا سونے والے افراد یہ انقلاب برپا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی صفات مبارکہ میں اکثر علماء کرام کے قول کے موجب صفت حی اور قیوم کو تقدم حاصل ہے. زندگی یہ الگ بات ہے کہ ہم حافظ الحیات ہیں اور ذات بابرکت واہب الحیات ہے. ہماری حیات عقائی ہے، ان کی حیات ذاتی ہے. لیکن بہرحال آیت الکرسی میں صفت علم کو، احاطے کو، صفت علوم کو، قہر کو، سب کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے. الحی القیوم کو پہلے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قدرت کے کمال کے لیے اور احاطے کے لیے حیات ضروری ہے. ماشاء اللہ اس دور پرفتن میں آپ کے اس ادارے نے مدارس کے مروجہ نظام یا نظر اور فکر کے مطابق رجب و شعبان کا انتظار کیے بغیر وقت ہی پر اس حساس موضوع کے باب میں آپ حضرات کو مہمیز دی، موقع فراہم کیا. میں نے ایک آیت پڑھی، شاید کچھ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ یہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کو اس جلسے سے کیا مناسبت. اللہ رب العزت کے تکوینی نظام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور کبھی کبھی بہت سی مصالح
کار فرما ہوتی ہیں، جن کو اسی آیت کے اختتام پر فرمایا گیا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کیا پتا کہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ مخفی گوشے، ان کی وہ مخفی صلاحیتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مواہب ربانیہ جو انہیں خصوصی طور پر ودیعت فرمائی گئی تھیں، وہ کتابوں میں مضمر اور پوشیدہ تھیں، کچھ دریدہ دہنی، دریدہ ذہنی جو بھی کہہ لیجیے، ایسے لوگوں کی حفوات اور بکواس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے ان کتابوں سے حضرت عائشہ کی ہمہ جہتی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شر میں خیر کا پہلو بھی ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بات اکثر ملا کرتی تھی کہ ہر تقریب میں تعمیر کا راز ہوتا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگا کہ حضرت عائشہ پر اس قسم کے حفوات اور ہذیانات کیے گئے، بے شک ہمارے لیے المناک واقعہ ہے، لیکن اس بہانے حضرت عائشہ کے باب میں آپ طلب عزیز کا اتنے سارے مواد کا جمع کر لینا، یاد کر لینا، یہ شاید عام دنوں میں ممکن نہیں تھا کہ اس کی طرف ذہن جاتا ہو۔ اس معنی کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ ہوا۔ جیسے ایک بات یاد آئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر ہو رہا تھا، حضرت ام المومنین کا بھی، اب ایک طالب علم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، غالباً آخری طالب علم، تیمم کا معاملہ پیش آیا۔ بظاہر صحابہ کرام کو ایسا لگ رہا تھا، بات اچھی طرح سمجھیے، شریعت کے باب میں آپ کا ذہن کھلنا چاہیے، کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی اور پانی کی جگہ تک رسائی نہ ہو سکی، وغیرہ وغیرہ معاملات پیش آئے۔ لیکن حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہو جانے نے امت کو تیمم کی نعمت سے سرفراز کروایا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کو وہ جملے مبارکہ حدیث شریف میں مرقوم ہے کہ ما ہی ابی اولی برکتکم یا آل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے آل ابی بکر یعنی حضرت عائشہ، یہ تمہارے طفیل ملنے والی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے طفیل امت کو کئی برکتیں ملی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اور کہہ دوں، تشریح کے بہت سے نکات کو، تشریح کے بہت سے مسائل اور مصالح کو، تشریح کی بہت سی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے تکوین کے نظام کے تحت حضرت عائشہ کا رشتہ زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتخاب کیا گیا۔ اس کو آپ سمجھیے، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کے ذریعے تشریعی نظام کو استوار اور مضبوط کرنا چاہا۔ اسی لیے میں بیٹھے بیٹھے غور کر رہا تھا کہ پوائنٹس میں نے آپ حضرات کی تقریر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈالے تو ان کو میں نے لکھ بھی لیا۔ ایک بات جو سمجھ میں آئی، واللہ تعالی اعلم بالصواب، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گرچہ تعداد کے اعتبار سے روایات زیادہ ہوں،
بہت سی جگہوں پر مشائخ تشریف فرمائے ہیں، بالخصوص میرے اپنے مربی اور محسن حضرت مولانا اقبال صاحب تشریف فرمائے ہیں. اللہ کرے کہ میری بات میں کچھ دم ہو تو وہ تشریف فرمائیں گے، ورنہ ضرور اصلاح فرمائیں گے کہ بعض مواقع پر جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے وہاں محدثین اور شراح لکھتے ہیں هذه الروایت من مراسیل ابی ہریرہ. ایک مثال پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو. وہ کلام فی الصلاۃ کے باب میں ایک بحث چلتی ہے کہ دوران نماز گفتگو کرنے کی شروع اسلام میں اجازت تھی. پورا سبق یہاں نہیں دہراؤں گا، اس کے لیے درسگاہ ہے، کچھ اشارے کرتا ہوں. ذوالیدین یا ذوالشمالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، یاد آ رہا ہوگا پنجم اور اس کے بعد کے درجے کے طلبا کو کہ حضور نے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. صحابہ کرام میں سے جو سرعان الناس تھے وہ باہر جلدی جلدی نکل پڑے اور آوازیں بلند ہونے لگی اور یہ دریافت کیا گیا کہ نماز میں یا تو کچھ کمی ہوئی ہے اس لیے کہ اس وقت تسلسل وحی کا دور ہے، جیسے تحویل قبلہ کا حکم دوران نماز اتر سکتا ہے ویسے شاید نماز کی رکعتوں میں کمی کا حکم بھی دوران نماز اتر سکتا ہے. یا تو حضور سے نسیان ہوا ہوگا. حضور تو یہی سمجھ کر چل رہے تھے کہ 4 رکعت ہوئی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کل ذالک لم یکن. وہ سلب عموم سلب کی بحث منطق اور بلاغت پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، اس میں اس کا اجرا ہوتا ہے. لیکن حضرت ذوالیدین نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے. اس روایت میں ایک بحث چھڑتی ہے، میں نے پہلے ہی کہا میں تفصیل نہیں کروں گا. جواب دینے والے یہ کہتے ہیں کہ کلام فی الصلاۃ یہ ہو رہا ہے اور اس روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ابو ہریرہ متأخر الاسلام ہیں، لہذا اس روایت پر حنفیہ کی طرف سے دیا جانے والا جواب نسخ یہ جاری نہیں ہو سکتا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں. حنفیہ اس کے بہت سے مضبوط جوابوں میں سے ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے آغاز میں جو فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری نہیں ہے کہ اس نماز میں بذات خود بنفس نفیس حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہوں، بلکہ صلی بنا کا مطلب صلی باخواننا الصحابہ. اب اس سے کیا نکلتا ہے کہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، لیکن خود حضرت ابو ہریرہ اس میں مبتلا بھی نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ کے اسلام سے قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بہت سی باتیں وہ بھی نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے بعض صحابہ سے سنی ہوگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ ان کے اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ ذرہ برابر کسی بھی قسم کا توسط نہیں. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے، دکتور مصطفیٰ سباعی نے بڑی فتح کی بات لکھی کہ دیگر صحابہ کرام سے حضور کی زیادہ تر سنن قولیہ ثابت ہیں اور حضرت عائشہ سے زیادہ تر سنن فعلیہ ثابت ہیں. اور وہ جو حدیث اور سنت کے درمیان کا فرق ہے اس کے پیش نظر اگر بات کہی جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنتوں کا زیادہ تر دار و مدار یا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. تو یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھال کر حضرت عائشہ کی شخصیت کو مجروح کر کے یا حضرت عائشہ کے واسطے سے حضور کی شخصیت پر کیچڑ اچھال کر
سنت پر زبردست حملہ کیا جا رہا ہے. جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بعد میں شروع فرمائی، پہلے مقدمہ لکھا تاکہ رجال اور راویان حدیث کا تحفظ اور صیانت ہو جائے، تو پھر روایات پر کسی قسم کا کلام نہ ہو. یہ مستشرقین بڑے شافر ذہن رکھنے والے ہیں. ثاقب تو نہیں بول رہا ہوں، لیکن شافر ذہن رکھنے والے ہیں. یہ کس انداز میں گھستے ہیں اس کا احساس کرنے کے لیے بہت کم لوگوں کو اس طرح کا حساسی فکر اور نظر کی نعمت حاصل ہوتی ہے. ان میں بلا ہوا لگا آپ کے ادارے کے اساتذہ کرام بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اٹھنے والے فتنوں کے قلع قبح کے لیے موہبت عنایت فرماتے ہیں. اس کو موہبت ہی کہا جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب، وہ سارے جوابات اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ عرب کا معاشرہ تھا اور اس میں اتنے سال میں لڑکی یا عورت اس قابل بن جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس آیت پر آ کر رکنا پڑتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ زمانے کو جواب دینے کے لیے وہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے اس وقت سامنے رکھی، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 55 سال کی عمر کے بعد یہ تعدد ازدواج کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. اس میں آپ کے سامنے وہی تشریعی پہلو تھا. مکہ مکرمہ کی زندگی میں تشریعی حیثیت کا ابھی آغاز زیادہ ہو نہیں پا رہا تھا. مشرکین قریش ان کے مظالم کے تلے زندگی گزر رہی تھی، اور نہ جانے آپ کو معلوم ہے باجماعت نماز کی بھی مشروعیت نہیں ہوئی تھی، روزے اور حج وغیرہ کے بھی. لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد استحکام ہوتا گیا تشریع کے باب میں. تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کا انتخاب کیا. ابن حجر نے اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے. ہمارے مشکات اور دور حدیث شریف کے طلباء کو میں اس کی تلقین اور تاکید کرتا ہوں کہ فتح الباری میں وَمِنْ حِکْمَتِ اسْتِقْصَارِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الازواج میں جو 10 حکمتیں بیان کی ہیں، واقعتاً وہ ایک ایک حکمت قابل غور ہے. اور پھر اس کو کھول کر انہوں نے ایک ایک بیوی کے انتخاب کی الگ الگ وجہ بھی بیان فرمائی. اجتماعی وجوہات پر تو روشنی ڈالی، لیکن الگ الگ حکمتیں بھی بیان فرمائی. حضرت عائشہ کے باب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کو حفظ. اور دیکھو آپ بڑے درجے کے طلباء سمجھتے ہو کہ روات میں یا اسلاف میں جن پر حدیث شریف کا غلبہ ہوتا ہے ان پر فقاہت کا غلبہ نہیں ہوتا. میں نہیں بولتا کہ وہ فقاہت میں پورے ہوتے ہیں، اور جن پر فقاہت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس سلسلے کی طرف اتنا زیادہ اعتنا نہیں کر پاتے. اسی لیے جب ایک آدمی پر حدیث شریف کا غلبہ ہو جاتا ہے، لفظ غلبہ سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، تو پھر وہ ظاہری لفظ پر بھی اپنے کچھ تفردات عائد کرتا ہے. اور اگر اس کو فقاہت نصیب ہو جائے، جیسے یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے مقتدی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پوری ٹیم کو نصیب فرمائی، جو 40 افراد پر مشتمل ٹیم تھی. جزاء اللہ عنا احسن الجزاء، بالخصوص حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عائشہ کو ان دونوں میں یکساں مقام حاصل ہے. حفظ، ضبط، اتقان، ان میں تو حضرت عائشہ اپنے آپ تھی. لیکن ابھی آپ نے سنا ایک طالب علم حضرت عائشہ کے مقام اجتہاد کو بیان کر رہا تھا، ایک طالب علم حضرت عائشہ کے اسرار شریعت اور رموز شناسی کو بیان کر رہا تھا. اس سے یہ اندازہ لگتا ہے
کہ حضرت عائشہ کی شخصیت جامع شخصیت، حفظ میں، ضبط میں، اتقان میں اور طبقات روات میں بحث آتی ہے کثرت ملازمت الشیخ. حضرت عائشہ کو حضور کی ملازمت کو اردو والی ملازمت یہاں مراد نہیں ہے. یہ بھی بطور فائدے کے آپ کو کہتا چلوں کہ ذرا زبان کو سننے کی بھی عادت ڈالیں. آپ حضرات کی تقریریں سننے کے بعد ایک مختصر سا تاثر یہ پیش کر رہا ہوں کہ اردو میں تلفظ کی ادائیگی یہ آپ کے معیار کا پتہ دیتی ہے، اور تلفظ کی ادائیگی کے لیے اور کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کسی لفظ اردو میں بھی اعراب کے مسئلے آ جاتے ہیں. اعراب کا تعلق حساسیت لیے ہوئے ہے عربی زبان میں بہت زیادہ، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اردو میں بھی کبھی کبھی مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے اساتذہ کرام کی تقریر کو توجہ سے سننا چاہیے کہ یہ اساتذہ درس میں کس لفظ کو کس انداز میں بولتے ہیں. ہمارے حضرت مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے حوالے سے ایک بات بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، انما اللغۃ بالسماع یا عبد اللہ، کہ اللہ کے بندے زبان کا تعلق سننے سے. سنیے اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تاکہ اردو مضبوط ہو. یہ اردو انجمن کے پلیٹ فارم سے جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے میں ذرا اس پر زیادہ زور ڈالوں گا. اناتی کا جلسہ نہیں ہے، اس لیے اردو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری ہندوستان کی متداول زبان، مروج زبان، مستعمل زبان یہ اردو ہے. اس میں آپ کو مہارت پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں کون سا لفظ کس موقع پر کس انداز میں بولا جاتا ہے اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں گے. بہرحال ہماری بات چل رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باب میں، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ کو کچھ مقامی امتیازات اور اختصاصات حاصل ہوئے. ابو داؤد شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ ایک حدیث شریف پر سے گزرا تو ذہن میں دستک دی میری فکر و نظر کو. ایک باب ایسا ہے، آپ حضرات کے سامنے ضرور گزرا ہوگا. میری پوری گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. مشائخ سے میں بالکل اس وقت اپنے آپ کو ذرا بھی مخاطب کرنے کا نہ اہل پاتا ہوں اور نہ اہل ہوں. ایک بحث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تفرد ہے کہ وہ بڑی عمر میں بھی دودھ پلا کر حرمت رضاعت کو ثابت کرنے کی قائلہ تھی. ہم لوگ تو یہ پڑھتے ہیں کہ 2 سال کی عمر ہو بس لا رضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم، اور انما الرضاعة من المجاعة وغیرہ وغیرہ، اور والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لیکن ایک موقع ایسا آپ آتا وہاں راوی نے وضاحت کی ہے. ابو داؤد شریف کے کتاب النکاح میں ذرا آپ پڑھ لینا، جہاں رضاعت الکبیر کے نام سے باب قائم کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ جن صحابہ کو اپنا علم دینا چاہتی تھی اور جن کو اپنے تلمذ کے شرف سے سعادت مند بنانا چاہتی تھی، ان کے لیے یہ نظام بنایا تھا حضرت عائشہ نے کہ ان کے بھتیجوں بھائیوں سے ان کا رضائی رشتہ قائم کر دیا جائے تاکہ ان کے توسط سے حضرت عائشہ ان کی رشتہ دار بن جائے رضائی، اور پھر حضرت عائشہ مشابہتاً انہیں جو کچھ علم دینا چاہتی ہے وہ اس میں بھی غالباً تکوینی نظام کام کر رہا ہے. تشریح اپنی جگہ رضاعت الکبیر وغیرہ کی ہے، لیکن تعالی شانہ نے حضرت عائشہ کے دل میں بات ڈالی کہ وہ اپنے پاس موجود علم اور فقاہت کو زیادہ پھیلانا چاہ رہی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ بے شک اپنی جگہ ہے،
ان کے بعد اس امت کے لیے تشریعی پہلو میں سب سے بڑا احسان، جیسا جلدی ذکر کیا گیا، حضرت عائشہ کے باب میں رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے باب میں تشکیک اور تضعیف پیدا کر دی جائے تو شریعت پر حملہ ہو رہا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں آپ ان پہلوؤں کو کثرت مطالعہ کے ذریعے اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور طلبہ عزیز سے ایک سفارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ اپنے پاس ایک اضافی کاپی رکھنی چاہیے اپنے کتب خانے میں ذاتی، اور اپنے جیب میں ڈائری رکھنی چاہیے. کبھی کبھی اساتذہ دوران درس الہامی طور پر یا اپنے برسا برس کے مطالعے کے نچوڑ کے نتیجے میں ایک جملہ کہہ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ایک نصف صدی سے زائد خدمت حدیث کرنے والی شخصیت حضرت مفتی محمد صاحب ادام اللہ علینا وعلیکم بارک اللہ فی حیاتہم، اور اسی طرح کبار اساتذہ تشریف فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محتمم صاحب کو بھی فکر رسا سے نوازا ہے. دیگر آپ کے اساتذہ کرام ہیں جو برسا برس سے حدیث شریف پڑھاتے ہیں. ہمارے طلبہ کبھی کبھی توجہ نہیں دیتے کہ سبق میں کون سا جملہ اساتذہ نے دفع دخل مقدر کے طور پر کہا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ دخل مقدر بھی آپ کے سامنے ذکر کرے، جیسے صاحب جلالین دخل مقدر کرتے نہیں، دفع دخل مقدر کرتے ہیں. صاحب نور الانوار اعتراض قائم کیے بغیر جواب دے دیتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم یہ اٹھائیں اور اردو میں جائیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں بھی بین القوس بہت سے سوالات کے جوابات ہیں. وہ کون سے سوال کا جواب ہے یہ ہمارا دماغ کام کرنا چاہیے. لہٰذا بچوں میں پہنچنے کے بعد وہ طلبا میں ایک لفظ چلتا ہے گستاخی کی معافی کے ساتھ، رٹا لگا، یعنی رٹنا. یہ رٹنے کا دور چہاروں تک تو کسی قدر ٹھیک ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ سوم سے ہی علوم اور فنون ان کے درمیان فرق کر کے پھر علوم کے باب میں فہم کو کام میں لانا چاہیے. تو یہ جو اس وقت اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کی حضرات کو میدان میں آنا ہے. مدارس کا احسان ہے کہ ایسے موقعوں سے آپ کو پلیٹ فارم فراہم کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس کچھ تیاریاں کروا لی جاتی ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک مواد رہے. آج جتنی بھی تقریریں ہوئیں ہمارے طلبا کو ان سب تقریروں کی زیروکس ذاتی مصارف سے کروا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے. زندگی میں کبھی بھی یہ کام آ سکتی ہے. داشتہ بکار آیت اس کی طرف توجہ دیجیے، مطالعہ خوب کیجیے اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیجیے. اس لیے کہ اس میں ہے نا کہ میں آپ کو پڑھ کر سنایا کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور نیا رنگ چڑھنے کے لیے زنگ کی ذات نقطے کو پہلے مٹانا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ زنگ رنگ بنتا ہے. تو وہ زنگ کو اکھاڑا جا رہا ہے. زنگ کو اس طرح کی واسا انتقرہ شیطان والے معاملات کر کے اس کو پھینکا جا رہا ہے اور وہ نقطہ ہٹنے میں تھوڑی دیر لگے گی، تب جا کر رنگ چڑھے گا. اس کے لیے کام آپ سے ہی لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اور آپ کو تیار کرنے والے اساتذہ اور ان کو مہمیز دینے والی انتظامیہ اور ان اساتذہ کرام میں خود وہ صلاحیتیں اور فکر پیدا کرنے والے اساتذہ کرام کو حق تعالی شانہ طول عمر مع البرکت والعافیت نصیب فرمائے. یہ دو چار باتیں تھیں اور لگے ہاتھ رات میں اور صبح سویرے وہ مذکرۃ حفظ الحدیث کے باب میں بھی کچھ مذاکرے کا موقع ملا. واقعتاً طلبا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہترین طریقے سے طلبا نے حدیثوں کو یاد کیا ہے. یعنی اندازہ ہوا کہ ادارے میں پڑھنے والے طلبا کا ذہن کتنا تیز ہے، ماشاءاللہ ان کا حافظہ کتنا مضبوط ہے. بہترین انداز میں انہوں نے احادیث کو یاد کیا اور تاثرات کے لیے مجھے رات میں کہا جا رہا تھا تو میں نے مولانا کو بھی سنایا کہ رات کی مجلس میں میں نے کچھ طلبا کو دیکھا
کہ مذکرے میں جو ترجمہ لکھا ہوا تھا طلبا نے اس کا التزام نہ کرتے ہوئے اپنی فہم سے بھی ترجمہ کیا، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ طلبا حدیث شریف کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کا اچھا ترجمہ اپنی طرف سے بھی صحیح اور صواب والا ترجمہ کر رہے ہیں۔ بس اس میں ایک ہی بات ہے کہ حدیث کیا پیغام دینا چاہتی ہے، اور آئندہ اگر اس کا بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اوپر کے درجات کے لیے ما یستفاد من الحدیث کا، تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ہم سب کو غیرت ایمانی، احساس ذمہ داری اور حمیت اسلامی نصیب فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں حضرت محترم صاحب حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کا کہ مجھ جیسے بے بغاوت اور حقیر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں دفاع کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے باب میں میرا انتخاب کر کے مجھ کو کچھ ثواب کمانے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔